آگے سب پوری نہیں ہوئی جگہ کا میں نے پیچھے اور چھوڑ دیا باہر. دوسری پڑھ رہی ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. اما بعد اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا. اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا احسان ہے کہ ہماری زندگی میں دوبارہ پچھلے سال کی طرح اس بار بھی رمضان مبارک کا مہینہ آیا. رمضان مبارک کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. کس کا مہینہ ہے؟ اللہ. اس پر ہم شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اپنا مہینہ عطا کیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمعے کی نماز، تراویح، سب سے بڑی عبادت ہے روزہ رمضان کے مہینے میں، وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تو اتنے گناہگار ہیں کہ ہم سے کہاں اتنا بڑا فرض ادا ہو. کس کی وجہ سے ہوا؟ اللہ کی وجہ سے. وہ بیان کرنا تو علماء کا کام ہے، ہمارا کام تھا بات چیت کرنا. ٹھیک ہے، بیان تو عالم لوگ کرتے ہیں، بڑے عالم. ہمارا کام ہے بات رشتے سے بات چیت کرنا ایک دوسرے بھائی. بتایا کہ ایمان والا ایمان والے کا آئینہ ہے. تو جو میرے اندر کمی ہوگی وہ آپ کو نظر آئے گی، آپ کے اندر کمی ہوگی وہ مجھے نظر آئے گی. تو ایمان والا ایک دوسرے کو بتاتا رہتا ہے بھائی یہ چیز غلط ہے اور یہ چیز صحیح ہے. ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں اپنی زندگی کے اندر کہ دنیا کے اندر انسان پیدا ہو رہے ہیں، پہلے بچے کی شکل میں آتا ہے. کس کی شکل میں؟ دنیا کے اندر بچے کی شکل کے اندر پہلے انسان پیدا ہوتا ہے. پھر اس کو اللہ تعالیٰ جوانی کی شکل میں پہنچا دیتے ہیں. جو زیادہ تر طبقہ جوانی بیٹھا ہوا ہے، 15 سال سے لے کر 45 یا 40 سال تک جوان رہتا ہے. 45 سال تک تحقیق کے مطابق 45 سال تک انسان جوان رہتا ہے. اس کے بعد بڑھاپا. اب سب انشاءاللہ ہم جوانی بیٹھے. تو یہ دور چل رہا ہے. یہ شکل اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں. تیسری شکل ہے بڑھاپا. کون سی میرے بھائی؟ بڑھاپا، جو ایک بچپن کی ہی طرح ہوتا ہے. جس طرح پہلی مرتبہ پیدا کیا نا، جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے پہلی مرتبہ اللہ نے کیا، اسی طرح جب اس کا بڑھاپا آتا ہے تو وہی حرکتیں ہوتی ہیں. تھوڑی بہت، تھوڑی کے زیادہ سے زیادہ وہی ہوتی ہے. بیمار ہو جاتے ہیں، اس کو کھانا بھی گھر کے لوگ ہی کھلا رہے ہوتے ہیں، ہے نا، پخانا بھی کروا رہے ہیں پکڑ کے. تو وہی حالت ہو جاتی ہے جو بچے والی ہوتی ہے. تو اس کے بعد ہم سب کو کیا آ جاتی ہے میرے بھائی؟ موت. کیا آ جاتی ہے میرے بھائی؟ موت آ جاتی ہے. اور موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ ہر ایک کو آنی ہے. نہ اس سے پیغمبر بچے، نہ رسول بچے، نہ کوئی اللہ کا ولی بچا، نہ سائنسدان بچا، نہ انجینئر بچا، یا کوئی بچا میرے بھائی؟ کوئی آئنسٹائن اب تک زندہ ہے یا ڈاروین زندہ ہے اب تک، جو لوگوں کا بیوقوف بنا کے چلا گیا؟ تو یہ سائنسدان سب کیا ہے؟ چلے گئے. رسول بھی چلے گئے، پیغمبر بھی چلے گئے. حالانکہ پیغمبر آسمان پر زندہ ہے، اور یہ لوگ پتہ نہیں کہاں ہو گئے.
جانتے بھی جانو ایمان لیا ہو ہمیں کیا معلوم ہے نا. بھی سائنسدان ہوتے ہیں تو کیا پتہ اللہ کا ہدایت دے دے, ان کے سامنے اللہ کی نشانیاں گزرتی ہیں تو پتہ نہیں کب اللہ ہدایت دے دیتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک موت آ جاتی ہے پھر ہم سب کو. یہ موت کیوں آتی ہے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ موت کیوں آتی ہے؟ یہ موت اس لیے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو سفر مسافر خانہ ہے. کیا ہے میرے بھائی؟ مسافر خانہ. اور سفر ہے یہ ہمارا. دنیا کیا ہے میرے بھائی؟ سفر ہے. سفر جس طرح کوئی ہم یہاں سے چلے دلی کی طرف چلے اپنے دل ہے نا, تو یہ سفر ہو جاتا ہے نا. تو یہ اسی طرح یہ ہماری دنیا ہے. روزے کے حالت میں گلا سوکھنا شروع ہو جاتا ہے اس ٹائم, گرمی شروع ہوگی نا. تو یہ کیا ہے کہ دنیا ایک سفر کی طرح ہے. جس طرح ہم آج بھی سفر کرتے ہیں نا تو اسی طرح ہے. تو سفر میں بھی کیا دیکھا جاتا ہے کہ جو ہم سفر کر رہے ہیں اس سفر کا میرے بھائی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ سفر کرے گا اپنی کالج کی طرف کس کے لیے؟ پڑھائی کے لیے ہے نا. اور کسی کو گھومنے جانا ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ مجھے کشمیر جا کے یا ہماچل جا کے پہاڑیوں کو گھومنا ہے, ادھر کی نہریں دیکھنی ہے, جھرنے دیکھنے ہیں. اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے وہاں پہ. تو وہ کس کے لیے سفر کر رہا ہے؟ اس کا وہ مقصد ہے. کسی رشتہ دار سے ملنے جانا ہے وہ مقصد ہے. تو سفر میں مقصد ہوتا ہے میرے بھائی. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو سفر کہا. دنیا کی زندگی کیا کہا میرے بھائی؟ سفر. تو یہ سفر کیا ہے کہ ہر چیز کا تو مقصد ہے. جو ہم دنیا کے اندر سفر کرتے ہیں اس کا تو مقصد ہے. کیا جو انسان سفر کر رہا ہے دنیا کے اندر اس کا کوئی مقصد نہیں ہے یا ہے میرے بھائی؟ ارے بولو, ہے کوئی مقصد میرے بھائی؟ ہے نا, اس کا کوئی مقصد ہے نا. ارے جب ہر چیز ہم گھر سے نکلتے ہیں ہمارا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. یار ہم آج مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں جمعے کی ہے نا, پھر والا نکلتا ہے پھینچا اٹھا کے اس کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ آج میں کپڑا بیچنے جا رہا ہوں. تو مقصد ہے نا اس کا, جو سفر کر رہا ہے. تو اس طرح انسان جو سفر کر رہا ہے دنیا کے اندر اس کا بھی مقصد ہے. یہ بھی بغیر مقصد پیدا نہیں ہوا. تو اس کا مقصد کون بتائے گا؟ جس نے اس کو بھیجا ہے دنیا کے اندر وہ بتائے گا. کون بتائے گا؟ وہ بتائے گا اس کا مقصد جس نے اسے دنیا کے اندر بھیجا ہے دنیا انسان کو. وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. کون ہے میرے بھائی؟ وہ اللہ ہے. آسمان کو بنانے والا, زمین کو بنانے والا, سورج کو بنانے والا کون؟ اللہ ہے. جتنے جانور ہیں, اڑنے والے, تیرنے والے, دوڑنے والے, پھاڑنے والے, کھانے والے ہے نا, جگالی کرنے والے, ڈسنے والے, سب کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے. کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے. اللہ نے ایسی ایسی قدرتیں بنائی جس کا ہم گمان نہیں کر سکتے. ایک ہنی بھی ہے, ہنی بھی, اس کو قرآن میں ذکر کیا گیا, شہد کی مکھی. سورت کا نام ہی شہد کی مکھی ترجمہ کرتے ہیں. اس کا اتنی بڑی اللہ نے اس کی فضیلت بیان کی, شہد کی مکھی کی. سورہ نحل ہے شاید, سورہ نحل. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو اس میں کس طرح شہد کی مکھی کو بیان کیا, کس طرح وہ پہاڑوں کے اندر اپنا گھر بناتی ہے نا. اللہ نے اس کو سکھا دیا کہ تجھے پہاڑوں کے اندر گھر بنانا ہے, تجھے پیڑوں کے اوپر گھر بنانا ہے, اور جہاں تجھے انسان قید کر دے اس کے اندر بھی تجھے گھر بنانا ہے. اور پھر کیا کرنا ہے, اس کو آرڈر ہوتا ہے مکھی کو کہ نکل اپنے گھر سے اور پھر اسی گھر واپسی آنا, اور نکل اسے اپنے گھر سے کہ پھولوں میں سے رس لا چوس کر, اور پھولوں میں سے رس لے کر آ چوس کر, اور پھر شہد بنا. کیا بنا؟ پھر اس کے جو گندگی نکلتی ہے, اس کی گندگی ہوتی ہے یہ شہد. کتنی اللہ نے اس کے اندر شفا رکھ دی. شہد کیا ہے؟ مکھی کی گندگی ہے. جس طرح ہماری گندگی ہوتی ہے نا, اس طرح مکھی کی گندگی ہے شہد. تو اس طرح اللہ نے اس کے اندر فائدے رکھ دیے. تو مکھی کہتی ہے, علماء بتاتے ہیں ہمارے کہ مکھی کہتی ہے اللہ میں واپس کیسے آؤں گی. اب دیکھو مکھی کیا کرتی ہے, بائی ایئر سفر کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ ہوا میں سفر کرتی ہے مکھی. راستے پہ چلنا تو آسان ہے, آدمی کو ادھر کی طرف
کدھر بھی کسی گاؤں میں جانا ہے تو لوکیشن ڈال لے گا, پتہ کر لے گا آج کے دور کے حساب سے. تو ویسے بھی آدمی پتہ لگ جاتا ہے کہ راستہ فلانی جگہ جا رہا ہے, ادھر تو جنگل ہے, ادھر نہیں جا ہوگا, یہ اس راستے پہ چلو گا, تو آدمی پتہ لگا لیتا ہے اس طرح. لیکن ایک ہوتا ہے بائی ایئر سفر کرنا, یہ بہت مشکل ہے. اس کا مکھی کا تھوڑی نا کوئی وہاں پیچھے کوئی ایئرپورٹ ہے کہ اس پہ اسے وہ ملتی رہے گی کہ چتاونی کے فلان جگہ تیرے اس موڈ پہ نہیں مڑنا, اس موڈ پہ, جس طرح پائلٹ سفر کرتے ہیں نا جہاز میں, تو ہوتا ہے نا, تو مکھی کے پاس تھوڑا کوئی بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ پیچھے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ تو فکر نہ کر کہ ہم تجھے ایسی چیز سکھائیں گے کہ تو سورج کی روشنی سے پتہ لگائے کہ تیرا گھر کہاں ہے. ہزاروں کلومیٹر سفر کرتی ہے, پھر واپس اپنے گھر پہ آتی ہے, پھر اپنے گھر. یہ ہے اللہ. کون ہے یہ اللہ ہے. یہ بتائے گا کہ تمہارا مقصد کیا ہے, یہ بتائے گا تمہارا مقصد کیا ہے. یہ سائنسدان بتائے گا مقصد نہیں, ڈاکٹر بتائے گا مقصد نہیں. کون بتائیں گے؟ اللہ بتائیں گے. کس کے ذریعے بتایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو مقصد بتایا گیا. وہی نازل ہوئی, قرآن کی آیت نازل ہوئی. کیا فرمایا کہ ہم نے جن اور انسان کو کس کے لیے پیدا کیا؟ بولو بھائی. اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. کس کے لیے؟ عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ مقصد ہے ہمارا, یہ مقصد ہے. اور عبادت کا جو انگلش میں ٹرانسفر کا تو ورشپ ہے, حالانکہ ورشپ کا جو مفہوم ہے اس سے یہ عبادت کا مفہوم ظاہر نہیں ہوتا. ورشپ کیا ہوتا ہے؟ کسی کی آگے عبادت کرنا نا, جھکنا. تو جو عیسائی لوگ کرتے ہیں ان کا ورشپ کا مطلب کیا ہے کہ یعنی کہ ایک ہم نے جگہ متعین کر لی اور اس کے اوپر ہم نے کیا کر لیا کہ وہاں پہ جا کے بات کرنی ہے. جو آج عیسائی لوگ کرتے ہیں چرچ کے اندر, ہندو لوگ کرتے ہیں بدھ کے اندر کے کھڑے ہو جاتے ہیں, تو یہ ورشپ ہے. اس سے کیا ہے کہ جو عبادت کا مفہوم وہ پورا نہیں ہے. عبادت کا مفہوم بہت بڑا ہے, وسیع ہے. عبادت کا مفہوم, عبادت کیا ہے کہ ہم اللہ کے غلام بن جائیں. کیا بن جائیں میرے بھائی؟ اللہ کے غلام. غلام سے بھی اوپر چیز ہوتی ہے بندگی. کیا ہوتی ہے؟ بندگی. دیکھو ایک ہوتا ہے ہمارے پاس میں جو ہم اپنی دکان پہ یا فیکٹری میں یا آفس کے اندر ایک ملازم رکھتے ہیں, اس کو 8 گھنٹے کے اندر جو اس کی ذمہ داری لگائے گی, تجھے فلاں فائل تجھے پوری کرنی ہے, فلاں سبجیکٹ پورا کرنا ہے, سب فلاں ایک چیز کرنی ہے تجھے, اسے ذمہ داری متعین دے دی جاتی ہے کہ یہ تیری ذمہ داری ہے, دے دی جاتی ہے نا. تو یہ تو ہو گیا ملازم. اب اس کو تم کہنے لگو گھر کا کام کر کے پوچھا لگا کے ہمارے گھر میں, تو جائے گا وہ آپ کے تھپڑ مار کے چلا جائے گا, پھر تو کرتا ہی نہیں ایسا کام. تو یہ کیا ہے؟ یہ ملازمت ہے. یہ نہیں چاہتے اللہ, یہ نہیں چاہتے. اللہ کیا چاہتے ہیں؟ ایک اس سے اوپر چیز ہوتی ہے غلام, سلیب بولتے ہیں نا انگلش میں, غلام. غلام کیا ہے؟ غلام آپ کی ہر بات مانتا ہے کہ فلانا اللہ تم اس کو آرڈر کرو کہ یہ چیز اٹھاؤ, یہاں جھاڑو رکھو, یہ کرو, پوچھا مارو, فلانا کرو, کپڑے دو, وہ سب کرے گا. لیکن ایک چیز نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ غلام سجدہ نہیں کرتا اپنے مالک کو, کرتا ہے؟ نہیں. تو اللہ چاہتے ہیں سجدہ, تو وہ کیا ہے؟ سجدے میں آ جاتی ہے بندگی. تو اللہ بندگی چاہتے ہیں. اللہ کیا چاہتے ہیں؟ بندگی. جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے بندگی کر کے دکھائی. جس طرح کس نے کر کے دکھائی؟ ابراہیم علیہ السلام نے. ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے اندر وہ حکم ہوتا ہے کہ کس کو, یعنی کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرو. حکم ہوتا ہے خواب کے اندر اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرو. وہ ہے بندگی. اور اس حکم کی اللہ ابراہیم علیہ السلام نے, اس حکم کو اللہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا پورا کیا. اور اپنے بچے اپنے بیٹے سے پوچھا کیا اللہ کی طرف سے حکم آیا خواب کے اندر, کیا میں آپ تم راضی ہو؟ تو اسماعیل علیہ السلام کہ جو اللہ کا حکم ہے وہ اس پہ میں راضی ہوں. تو یہ ہے بندگی. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بندگی, ہم اپنے آپ کو اللہ کا فرمانبردار کہتے ہیں, لیکن بندگی کیسے کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے اندر لوجک تلاش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ دیا, روزے رکھو, تو اس میں پوچھا لوجک کیا ہے؟ اللہ کو کیا ملتا ہے بھوکے رکھنے سے؟ اللہ کو کیا ملتا ہے اتنے بھوکے تڑپانے سے, پیاسے رہنے سے؟ اللہ کو کیا ملتا ہے؟ ارے بھائی اللہ بندگی چاہتے ہیں. اللہ کیا چاہتے ہیں؟ بندگی چاہتے ہیں. کیونکہ ہمارا مقصد صرف کھانا کمانا یہ نہیں ہے.
ہمارا جو اصل مقصد جو اللہ نے قرآن شریف کے اندر بیان کیا کہ ہم نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے. اور اللہ کیا چاہتے ہیں؟ عبادت کا اصل مفہوم کیا ہے؟ بندگی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے سرنڈر کر دو، گرفتار کر اللہ کے حکم کے اوپر گرفتار کر دو. اسے کہتے ہیں بندگی. آج دیکھ لو کوئی بھی قرآن کو اللہ کا حکم علماء ہمارے بتا رہے ہیں کہ بھائی نماز پڑھ لو. بھائی نماز سے کیا ملتا ہے؟ پہلے چاہیے ارے پڑھ تو لو پہلے جب تو ملے گا. لوجک، ہر چیز میں لوجک. مثال کے طور پہ بیاج ہے، بھائی قرآن میں کہا کہ بیاج کا لین دین حرام ہے. کہتے ہیں لوجک کیا ہے؟ مقصد مولوی صاحب انہیں کیا ہوتا ہے اس سے؟ لوجک پوچھتے ہیں. یہ غلامی نہیں ہے، یہ بندگی نہیں ہے، یہ تو نافرمانی ہے، یہ تو بغاوت ہے اللہ تعالیٰ کی. جو آپ غلام کو آرڈر دو کہ ادھر سے 10 کلو آٹا لے کر آ، وہ آپ کو کہے آٹے کا کیا کرے گا؟ تو آپ اس کو کیا کریں گے؟ پہلی فرصت میں نکل جائے پتلی گلی سے. کیا کرے گا؟ پتلی گلی سے تیری ضرورت نہیں ہے. تو ہم بھی جو اللہ کو کہے کہ اللہ داڑھی رکھنے سے کیا ملتا ہے؟ ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس لیے آرڈر ہے بس. اب ہمیں یہ ہمارے پاس آپشن نہیں کہ ہم اس میں لوجک تلاش کریں. آج میں داڑھی پہ جو اتنا بولتا ہوں، کئی لوگ مجھے کہنے لگے کہ داڑھی پہ اتنا بھی بولتے ہیں. ارے بھائی اللہ کے نبی کی سنت ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے جو آج بیان نہیں کی جا رہی. تو آج ہر چیز کے اندر انسان کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ مسلمان لوجک ڈھونڈ رہا ہے. تو یہ انسان مسلمان کے لیے بہت خطرناک چیز ہے. تو یہ رمضان کا مہینے میں میرا بھائی یہ ہمیں اللہ کے آگے سرنڈر ہونا ہے کہ اس میں رمضان کے مہینے میں سکھایا جا رہا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، ہم اپنے اصلاح کی فکر کریں، ہم اپنے اندر سدھار کریں، ہم اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں. خالی بھوکا رہنا یا پیاسا رہنا مقصد نہیں ہے. یہ تو فرض ہے، یہ تو کرنا پڑے گا. نہیں کرو گے تو پیٹو گے. اللہ کے وہاں پٹائیے تو کرنا پڑے. لیکن اصل مقصد ہوتا ہے نا کوئی چیز کا. ارے اصل مقصد ہوتا ہے نا کوئی چیز کا. تو روزے کا مقصد کیا؟ لعلکم تتقون، کہ اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو، پرہیزگاری پیدا کرو. آج کا ہمارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ جو بیچارہ پہلے نماز نہیں پڑھتا اور رمضان کے مہینے میں نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے دماغ میں کیا چلتا ہے کہ بس اب جا نماز پڑھ لو، 1 مہینہ رہ گیا، 15 دن رہ گیا، آج سے تو 15-16 دن رہ گئے بس، اس کے بعد چھٹی. نہیں، اس میں سکھایا جا رہا ہے کہ تمہیں تراویح کی نماز دی گئی، تمہیں سکھایا جا رہا ہے کہ نماز کی پابندی کرنی ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے اور اپنی اصلاح کرنی ہے. ایک روزے کا مقصد یہ بھی بیان کیا گیا کہ اپنی اصلاح. 5 چیزیں ہیں. کتنی؟ 5. نمبر 1 عقیدہ درست کرو. کتنی؟ کیا؟ عقیدہ، یقین. آج ہم اپنے یقین خراب کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر اپنا یقین خراب کرتے ہیں. جو بھی شرک کی طرف لے جانے والے راستے سب بند کر دو اللہ کے لیے. ارے گلے میں دھاگا پہننا، یہ ادھر دھاگا بنوا کے پہننا، یہ ہے تو جائز لیکن شرک کی طرف لے جانے والے راستے ہیں سب. اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو، اس سے مسئلے حل ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیزیں جتنے بھی شرک کے راستے، فلانا بابا کے پاس جا رہے، فلانا بزرگ کے پاس جا رہے، یہ اس لیے بتایا کہ اپنا عقیدہ درست کرو. آج مسلمان بت کی بات نہیں کرتا لیکن اس کے اندر شرک داخل ہو جاتا ہے. پھر بھی کیسے کہ یہ کبھی فلانے کے پاس جا رہا ہے، کبھی فلانے کے پاس جا رہا ہے، اپنی حاجت کو لے کر. اللہ کو چھوڑے ہوئے ہے جس نے اتنے بڑے آسمان کو بنا دیا، جس نے زمین کو بنا دیا، ارے تجھے بنا دیا، تو اس کو چھوڑے ہوئے ہیں اور تو دوسروں کے پاس جا رہا ہے. تو اس نے بتایا کہ اپنا عقیدہ کیا درست کرو. نمبر 2 عبادت. اپنی عبادت میں سدھار کرو. ایک تو پہلے کیا کرنا ہے؟ اپنے عقیدے میں سدھار کرنا ہے. دوسرا نمبر 2 عبادت. عبادت میں سب سے پہلے آتی ہے نماز. آج جو لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں وہ غفلت سے پڑھ رہے ہیں. کس سے پڑھ رہے ہیں میرے بھائی؟ غفلت سے. کس طرح جو نماز بھی پڑھ رہے ہیں نا، ایک سب سے بڑی غفلت کیا ہے کہ نماز تو ہے 2 بجے کے ٹائم، وہ عصر کی نماز میں اس کو ادا کر رہا ہے آگے. تو یہ کیا غفلت ہے؟ یہ کیا ہے؟ تو یہ نماز نہیں ہے. یہ نماز نہیں ہے. اور جو ٹائم وقت پر بھی پڑھ رہے ہیں، فجر عمل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو وقت پر بھی جماعت کا اہتمام بھی کرتے ہیں وہ اتنے بری طریقے سے پڑھتے ہیں کہ نہ تو سجدے کا پتہ سجدہ کب کیا، نہ رکوع کا پتہ رکوع کب کیا، نہ ہمیں یہ پتا کہ ہم نے الحمد شریف کتنی کیسے پڑھی، کتنی کیسے نہیں پڑھی. آج ہمارا طریقہ الحمد شریف کا پڑھنے کا کیا ہے؟ الحمدللہ اللہ اکبر، اللہ، چلو بھائی ہو گیا نا. تو یہ کیا ہے؟ ارے نماز کو بگاڑے، منہ پہ
फेंक के मार दी जाएगी, कल नमाज पकड़वा देगी तुम्हें। आज हम नमाज ही पढ़ रहे हैं ना, तो नमाज पकड़वा देगी। इसलिए बताया कि उलमा ने कि किरात अच्छे तरीके से करो और रुकू अच्छे तरीके से करो। अल्लाह के नबी की हदीसें हैं कि रुकू में कम से कम 3 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, और सजदे में सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, कम से कम 3 बार हो। आज हमारे नमाजों के हालात देखें, कैसे मदद होगी मेरे भाई, कुछ सोचो, होगी ऐसी मदद? अरे हमने जो मफहूम ही बिगाड़ दिए सारे, हमने मफहूम को ही चेंज कर दिया, तो हमारी मदद होगी? नहीं होगी मदद। हमारी मदद कब होगी? जब हम नमाज के अंदर अपने सुधार करेंगे। इसलिए नमाजियों से गुजारिश है कि अपने नमाजों को अच्छे तरीके से बनाओ। ये रमजान का महीना बनाने का महीना है, इस्लाह का महीना है, अपनी इस्लाह का महीना है। जो इस महीने में मेरे भाई हमने फिक्र नहीं की तो कौन सा महीना होगा? है भाई, अरे कौन सा महीना होगा? बोलते को नहीं मेरे भाई, बोलो कौन सा महीना होगा? फिर इसके अलावा कोई महीना ही नहीं है। कौन सा महीना इसके अलावा कोई महीना? इसका जवाब इसका है, ये रमजान का महीना ही है अपनी इस्लाह के अंदर अपना सुधार करना। और नंबर 3 क्या है? अपने मामलात सही करो। क्या करो मेरे भाई? अपने मामलात, कि भाई अल्लाह ने ऑर्डर दिया है कि किसी से उधार पैसे लो तो चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे माँ हो, लिखो डायरी के अंदर कि 100 रुपये उधार लिए, लिखो उसको रिटर्न फॉर्म के अंदर या गवाह बनाओ। ये मामलात है, कुरान का ऑर्डर है। सबसे बड़ी आयत में कितनी बड़ी तारीफ अल्लाह ताला ने मामलात के ऊपर, जो हाफिज कुरान उनको मालूम है कि कितनी बड़ी आयत है इसके ऊपर कि ऑर्डर के मामला सही करो। किसी लेन देन है तो भाई जिसका जो टाइम है उसको वक्त पे पैसे दो, तो नहीं है तो उसको आगे उधर पे करो, भाई नहीं है तो बाद में ले लीजिए। तो उसको जाओ तो आप लूटते फिरते हो, ये गलत बात है, ठीक है? नहीं है पैसे तो उसको बाद में, लेकिन उसके मार लेने, उसको मना कर दे मेरे पास कहाँ दे पैसे, ये तो बहुत बड़ा जुर्म है ना। आज 1-1 लाख रुपए उधार ले लेते हैं, लोगों को मार लेते हैं। अरे मारो तो नहीं, सुनो कहते हो भाई नहीं है तो बाद में दे देंगे, मारो तो ना। ठीक है, सबसे पहले क्या, अपने मामला सही करो। नंबर 3, अपना माशरत, घर का रहन सहन। क्या मेरे भाई? घर का रहन सहन सही दुरुस्त करो, इस्लाह करो अपनी इसकी भी, कि घर में बढ़ते सलाम करो, छोटों का अदब करो, छोटों पर रहम करो, बड़ों का अदब करो। ये क्या है? ये हमारी क्या माशरत है। और नंबर 5 पे क्या है? अखलाक, अपने अखलाक दुरुस्त करो। आज हमारे अखलाक सही नहीं है, हमारे अंदर 2 पैसे आ जाए, थोड़ा सा इल्म आ जाए तो हम क्या करते हैं? घमंड करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? घमंड करने लगते हैं। थोड़ा सा पैसा आया, घमंड करने लगे। तो इसलिए मेरे भाई अपनी इस्लाह करो। क्या करो? अपनी इस्लाह करो। और मेरे भाई सबसे आखिर में क्या है कि कुरान अलहम से लेके वन्नास तक एक ही बात कहता है। अलहम से लेके वन्नास तक कुरान एक ही बात कहता है, अपना अकीदा दुरुस्त करो और अपने अमाल सही कर लो। अपने अमाल सही करो। दोनों बात एक ही हुई, 5 का भी हुई। लेकिन अपने अमाल दुरुस्त करने का मतलब क्या है कि मेरे भाई गुनाहों को छोड़ो। मेरे भाई कितने क्या छोड़ो? गुनाहों को छोड़ो। आज बड़े आराम से कह देते हैं कि अल्लाह क्या है? बोलो, गफूरुर रहीम है। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। अल्लाह को बहुत गुस्सा आता है कि तुम नाफरमानी कर रहे हो अल्लाह की, और अल्लाह को गफूर रहीम कह रहे हो। जब अल्लाह ने कहा कि तुम कौम लूत को कहा कि तुम लड़कों से अपनी ख्वाहिश को पूरा करते हो, ये जुर्म कर रहे हो। नबी ने कहा कौम लूत को कि तुम जो लड़कों से गलत काम कर रहे हो, लड़कों से ख्वाहिश पूरे तो गलत काम है। तो अल्लाह लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह गफूर रहीम में करो जाओ। कहा है? अरे कहा? बोलते कुछ मेरे भाई, कहा नहीं कहा अल्लाह ने। और नबी ने नहीं कहा कि अल्लाह बड़ा गफूर में, नहीं कहा। अल्लाह ने कहा, अल्लाह जहाँ ये देता है कि गुनाह को छोड़ो, वहाँ क्या कहता है? जहन्नम की वायदे सुनाता है अल्लाह ताला। किसकी वायदे सुनाता है? जहन्नम की वायदे। अल्लाह गफूर रहीम किसके लिए है? इंसान ने गुनाह किया, मुसलमान ने, ईमान वाले ने गुनाह किया, तो अल्लाह क्या है? अब उसको ख्याल हुआ कि तू बड़ गलत ट्रैक पे है। अब उसको ख्याल हुआ कि अल्लाह के सामने जाकर गिड़गिड़ा कर तुझे तौबा इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए। तूने एक टाइम की नमाज छोड़ी, तुझे अब क्या हो गया? अब तेरे अंदर एहसास पैदा हो गया नमाज छोड़ने का। तो ये अल्लाह की बारगाह में जाता है, मस्जिद के अंदर जाता है, तो ये क्या करता है? मस्जिद के अंदर जाता है तो अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा के तौबा इस्तिग़फ़ार करता है। तो क्या है? अब अल्लाह क्या है? गफूर रहीम है। अब अल्लाह है गफूर रहीम। बड़े गुनाह किए हो इसने, लेकिन ये अल्लाह के दरबार में आ गया, अल्लाह के आगे सजदा किया,
اب یہ کیا ہو گیا؟ اب یہ اللہ کے غفور الرحیم، اللہ کے اس غفور الرحیم کا جو وعدہ ہے نا اس میں شامل ہو گیا۔ اب اللہ میرے بھائی غفور الرحیم ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں گناہ کر رہے ہیں اور اللہ بولو غفور الرحیم ہے۔ اب اس کا احساس ہو گیا تو غلط ٹریک پہ ہے۔ جنا کرنا سیدھا راستہ ہے، جنا سے بچنا سیدھا راستہ ہے؟ بولو، ارے بولو، غلط ہے نا؟ نماز چھوڑنا سیدھا راستہ ہے، نماز پڑھنا سیدھا راستہ ہے؟ ارے بولو بھائی، میری آواز پوری مسجد میں گونج رہی ہے، آپ کی ہے یہاں بھی نہیں اتنے آدمی جو بول رہے تھے کتنے اسپیڈ ہوگی، ٹھیک ہے؟ بولا کرو، جتنا بولو گے اتنا دل کے اندر بات ہو جائے، نہیں بولو گے تو کانوں میں ادھر سنو گے ادھر سے نکال دو گے، ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں نا، یہ سب سے پہلے تو میرے لیے ہے، سب سے پہلے میرے، میں بھی انسان ہوں، ایسا نہیں کہ میں فرشتہ آگے بیٹھ گیا، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ انسان ہوں، غلطی ہوگی، ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ تو کیا یہ سب سے پہلے ہے میرے لیے کہ میرے بھائی ہمیں بھی تو، مجھے بھی تو، سب کو کیا ہے اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ نماز چھوڑنا کیا ہے؟ غلط ٹریک ہے، غلط راستہ ہے۔ داڑھی کٹانا بولو صحیح راستہ ہے یا غلط راستہ ہے؟ غلط راستہ ہے، مانتے تو ہو نا؟ چلو اتنا ہی بولا مانتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑی غفلت، سب سے بڑے ایک آدمی کہہ رہا، اس کو کہا میں نے داڑھی رکھ لے بھائی، کہہ رہا تھا داڑھی میں کیا ہے؟ داڑھی رکھنا کہاں سے آ گیا؟ تو یعنی کہ ایک تو ظلم کر رہے ہیں اور اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ داڑھی کہاں سے آ گئی؟ داڑھی تو اس دور کا کلچر تھا، اللہ کے نبی کے دور کا کلچر تھا داڑھی تو۔ ارے نہیں میرے بھائی، چلو داڑھی رکھ لی، داڑھی کو ظلم تو سمجھو کہ تم ظالم ہو، تم گناہ کر رہے ہو داڑھی کٹوا کر۔ جو نماز چھوڑ رہے ہو اپنے آپ کو یہ تو سمجھے کہ میں گناہ گار ہوں۔ اس پہ میرے بھائی اللہ تعالیٰ ان قریب مسجد میں آنے کی، اللہ اپنے آگے آنے کی توفیق دے دیں گے۔ اور جو ہم جرم کو جرم ہی نہیں سمجھیں گے تو کبھی اس بندے کو ہدایت ملے گی؟ ارے جو پیشنٹ اپنے آپ کو مریض نہ سمجھے اس کا علاج ہوگا؟ ارے ڈاکٹر صاحب بولو، جو پیشنٹ اپنے آپ کو مریض نہ سمجھے اس کا علاج ہوگا؟ نہیں ہوگا، وہ بخار ہی نہیں چڑھ رہا، وہ کہہ رہا ڈاکٹر کے گیا ایکسٹرا ہو گئی۔ نماز مسلمانوں پر فرض ہے اپنے مقررہ وقت میں، مقررہ وقت تو ہے، مقررہ وقت ابھی چل تو رہا ہے نا، 5 منٹ ایکسٹرا ہو گئے، ابھی چل تو رہا ہے نا مقررہ وقت بھائی۔ 5 منٹ آپ کالج میں لیکچر ہوتا ہے تو آپ 5-10 منٹ تو لیٹ ہوتے ہیں میرے بھائی، ہوتے ہو نا یار ہوتے نا، پہلو میرے سے ہوتے ہو نا، تو یہ اللہ اور اللہ کی رسول کی بات سن لو، 10-5 منٹ ہوتے ہیں، لیکن ٹائم کا خیال رکھنا پڑتا ہے بھائی صاحب۔ ہاں وہ آپ کی بات ہے کہ کالج میں آپ کو کام ہوگا، نہیں آپ کو اعلان سنو، 2 منٹ بات ختم کرنا۔ تو میرے بھائی کیا ہے، اپنی داڑیاں بڑھاؤ پہلے تو، دیکھو گناہ نہیں چھوڑے نا تو رمضان کا مقصد حاصل نہیں ہوگا، چاہے ہم جتنی مرضی ہم تراویح پڑھ لے، جتنے مرضی ہم نمازی پڑھ لے، گناہ نہیں چھوڑو گے میرے بھائی، رمضان کا جو مقصد ہے حاصل اللہ کے جو فرض ہے وہ ادا ہو جائے گا میرے بھائی، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے عہد کرو کہ کوئی نماز نہیں چھوڑے، بولو ارے نماز نہیں چھوڑو گے، بولو داڑھی بڑھائیں گے، بولو ارے بولو انشاءاللہ، بولو جتنا جوش سے بولو گے اتنا اللہ کی طرف سے توفیق ملے گی، جتنے جوش سے بولو گے اتنی اللہ کی طرف سے توفیق ملے گی۔ اور ایک سب سے اگر رمضان کا مہینہ روزے بھی نہ چھوڑو، کھٹے کھٹے ہو کے روزے چھوڑتے ہو نا تو یہ بھی نہیں چھوڑنے میرے بھائی، ٹھیک ہے نا؟ اور کئی ایسے ظلم کرتے ہیں کہ روزہ رکھ لیتے ہیں نماز نہیں پڑھ رہے، بتاؤ کتنا بڑا ظلم ہے یار، یہ سوچنے کی بات ہے نا۔ اتنا بڑا احکام تو کر لیا اور اتنا بڑا احکام چھوڑ دیا، اور چھوٹا احکام رمضان تو بعد میں ہے نا، روزہ تو ہے، تو الگ الگ ان کی وہ ہے، الگ الگ فضائل ہے، لیکن ارے وہ تو گناہ ہی ہے نا، نماز روزہ رکھ لیا نماز پڑھنے کے لیے تو یہ ظلم ہے نا۔ اس لیے میرا روزہ بھی رکھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، داڑھی بڑھائیں گے، اور زنا سے بچیں گے، سود سے بچیں گے، ہر ایک گناہ، جتنے بھی گناہ ہمارے علماء بتاتے کہ بچو بچو بچو، ان سے ہمیں کیا کرنا ہے، بولو بچنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے کی ذات ہے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔